باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں سے زکریا نبی کی کتاب کی سٹڈی کرتے ہیں۔ زکریا دراصل 2 کتابوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ پہلی کتاب ابواب 1 تا 8 اور دوسری کتاب ابواب 9 تا 14 پر مشتمل ہے۔ 520 سے 518 کافمیم میں یہودا کے حجائی نبی کی طرح زکریا نبی نے بھی لوگوں کو تلقین کی کہ وہ خدا پر توکل رکھیں اور ہیکل کی تعمیر نو کریں۔ زکریا نبی المسیح سے متعلق سچائی اور سلامتی کی پیشن گوئی کرتا ہے اور نالائق چوپانوں کی عدالت، یروشلم کی رہائی اور خداوند کی ابدی بادشاہی کی نبوت کرتا ہے۔ کتاب مکاشفائی علامات سے بھرپور ہے۔ کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ ابواب 1 سے 8 اسرائیل میں نبوت، ابواب 9 سے 14 اسرائیل کے مستقبل کی رؤیا۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ابواب 1 سے ابواب 8 تک تاریخی پس منظر اس کتاب کا تاریخی پس منظر کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ کتاب 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ اشعیاء باب 3 کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ مواد ابواب 1 تا 8 زکریا اول، زکریا نے اسے خود لکھا۔ ابواب 9 سے 14 زکریا دوم، سوچا جاتا ہے کہ 200 سال بعد لکھا گیا۔ زکریا اول ابواب 1 سے 8 تاریخی پس منظر۔ نمبر 1، زکریا ایک کاہن 2 سال تک 520 سے 518 کافمیم تک سرگرم عمل رہا۔ نمبر 2، زکریا نے لوگوں کو دعوت دی جو جلاوطنی سے واپسی کے بعد مایوس اور رنجیدہ ہو گئے تھے کہ وہ ملک کی تعمیر نو کے لیے مثبت قدم اٹھائیں۔ اس نے مستقبل کے لیے خدا کے وعدے کا بھی اعلان کیا۔ جو ظلف ایک کاہن ہوتے ہوئے اس نے ہیکل کی بحالی اور کاہنانہ ذمہ داری کا تقاضا کیا۔ اس نے طہارت، خصوصاً روزہ اور پرہیزگاری پر زور دیا۔ جوزبے، اس نے سختی سے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ خدا کا کلام سنیں اور اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں۔ جوزجیم، حزقیہ کی طرح زکریا کو رویا دکھائی گئی لیکن وہ سمجھنے میں دشوار ہے۔ تاہم فرشتے نے اس کے لیے رویا کی وضاحت کی۔ زکریا خدا کا پیغام سمجھ گیا۔ ابھی ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ابواب 1 سے 2، خدا یروشلم کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے چھٹی آیت، توبہ کی دعوت۔ پہلی رویا پہلے باب کی 7 سے 15 آیت، 4 گھوڑوں پر سوار 4 اشخاص نے دنیا کا گشت کیا ہے۔ دنیا میں امن ہے اور خداوند کے دن کے آنے کو محسوس نہیں کیا جا رہا۔ پہلے باب کی 16 سے 17 آیت، خدا یروشلم کو پیار کرتا ہے اور اسے دوبارہ خوشحالی عطا کرتا ہے۔
دوسری رویا دوسرے باب کی پہلی آیت سے چوتھی آیت۔ تمام قومیں جو یروشلم پر حملہ کرتی ہیں سینگوں کی مانند ظاہر ہوتی ہیں۔ 4 کاریگر سینگوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تیسری رویا دوسرے باب کی 5ویں سے 9ویں آیت۔ ایک فرشتہ یروشلم شہر کی تعمیر نو کے لیے پیمائش کرتا ہے۔ دوسرے باب کی 10ویں سے 17ویں آیت۔ نئی یروشلم بے فصیل ہو گئی تاکہ دوسری اقوام کے لوگ آ کر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ابواب 3 سے 4 کتاب کا دل۔ چوتھی رویا تیسرے باب کی پہلی آیت سے 7ویں آیت۔ شیطان کاہن اعظم پر الزام لگاتا ہے۔ خدا کی طرف سے پاک کیا گیا کاہن اعظم نے اپنے میلے کپڑوں کو صاف لباس سے تبدیل کیا۔ تیسرے باب کی 8 سے 10۔ یوشع کاہن اعظم کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ۔ یوشع کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ سچائی سے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ 5ویں رویا چوتھے باب کی پہلی سے 5ویں آیت۔ نبی زیتون کے 2 درختوں کے درمیان ایک سنہری شمعدان دیکھتا ہے۔ سنہری شمعدان خود خدا کی نمائندگی کرتا ہے۔ زیتون کے 2 درخت 2 مسح شدہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کاہن اعظم اور بادشاہ ہیں۔ چوتھے باب کی 6 سے 14ویں آیت۔ داؤد کی نسل زروب بابل کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں جو خدا کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ ابواب 5 سے 6۔ تمام بدی کے ختم ہونے کے بعد 3 نشانات بادشاہت کی بحالی ظاہر کرتے ہیں۔ 6 رویا 5ویں باب کی پہلی سے 4تھی آیت۔ وہ ایک اڑتا ہوا طومار دیکھتا ہے جس پر مختلف قسم کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کسی بھی مکار کو ضرب لگائے گا۔ 7ویں رویا 5ویں باب کی 5 سے 11 آیت۔ ایفا کی طرف ایک بری عورت جو شنار یعنی بابل کی طرف لے جائی گئی، یروشلم سے پاک کی گئی۔ 8ویں رویا 6 باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ رتھ تمام ممالک میں گشت کرنے جاتے ہیں۔ ہیکل کی اثر نو تعمیر کے لیے جلا وطن واپس لوٹیں گے۔ 6 باب کی 9 سے 15 آیت۔ یوشع کاہن اعظم شاہی تاج حاصل کرتا ہے، یعنی جب زروب بابل مر گیا کاہن اعظم نے قیادت کے تمام حقوق پائے تھے۔ ابواب 7 سے 8۔ خدا کس قسم کا روزہ چاہتا ہے؟ اگر لوگ خدا کے کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ان کا روزہ اور آہوزاری کس مقصد کے لیے ہے؟ اسرائیل کے لوگ توبہ کرتے اور اپنی راہ کو تبدیل کرتے ہیں۔ خدا ایک لا تبدیل محبت کے ساتھ یروشلم کو پیار کرنا جاری رکھتا ہے۔ توبہ کرو اور خوشی اور شادمانی سے معمور جماعت بن جاؤ۔ جب اجنبی تمہیں خوشی سے معمور دیکھتے ہیں تو شہر کے آنگن ان سے بھی بھر جائیں گے۔ اسی دن روزہ ایک تقریب بن جائے گا۔ زکریا کی رویائیں۔ پہلی رویا پہلے باب کی 7 سے 15 آیت اور پھر پہلے باب کی 16 سے 17۔ دوسری رویا دوسرے باب کی پہلی سے 4تھی آیت۔ تیسری رویا دوسرے باب کی 5ویں سے 9ویں آیت اور دوسرے باب کی 10 سے 17 آیت۔ چوتھی رویا
تیسرے باب کی پہلی سے 7ویں آیت، یعنی تیسرے باب کی 8 سے 10 آیت، 5ویں رویا چوتھے باب کی پہلی سے 5ویں آیت، پھر چوتھے باب کی 6 سے 14ویں آیت، 6 رویا 5ویں باب کی پہلی سے 4 آیت، 7ویں رویا 5واں باب اس کی 5 سے 11 آیت، 8ویں رویا 6 باب کی پہلی سے 8ویں آیت، یعنی 6 باب کی 9 سے 15 آیت۔ اب ذکریہ نبی کی جو ذکریہ اول ہے اس میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اہم نکات دیکھتے ہیں۔ خدا کی طرف رجوع لاؤ، پہلے باب کی 3 آیت۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے، میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ 3 گھوڑ سوار، پہلے باب کی 11 آیت۔ ہم نے دنیا میں گشت کی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا امن و امان سے ہے، پہلے باب کی 12 آیت۔ اے رب الافواج، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے، کب تک رحم نہ کرے گا، پہلے باب کی 16 آیت سے 17 آیت۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو پھر آیا ہوں، اس میں میرا گھر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، میرے شہر دوبارہ اچھی چیزوں سے لبالب ہوں گے۔ خداوند ایک بار پھر صیون کو تسلی بخشے گا، ایک بار پھر یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ 4 سینگوں اور 4 کاریگروں کی رویا، پہلے باب کی 18 سے 21 آیت۔ میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سینگ ہیں، بعد اس کے خداوند نے مجھے 4 کاریگر دکھائے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا کو یہاں تک پراگندہ کر دیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا۔ اب یہ آئے ہیں کہ انہیں ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کر دیں جنہوں نے یہودا کی سرزمین کو پراگندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے۔ یروشلم کی فرمائش کرنے والا، دوسرے باب کی 2 آیت۔ میں نے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ یروشلم کی فرمائش کو، تاکہ دیکھوں کہ اس کا عرض کتنا اور طول کتنا ہے۔ دوسرے باب کی 4 آیت۔ یروشلم بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا، دوسرے باب کی 5ویں آیت۔ میں یعنی خداوند کا فرمان ہے، اس کے لیے گرد و پیش آتشی دیوار اور اس کے اندر اس کی شوکت ہوں گا۔ یروشلم کا مستقبل خوشحال ہوگا، دوسرے باب کی 10ویں آیت میں۔ اے بیٹی سیون، تو گا اور شادمان ہو، کیونکہ دیکھ میں اس لیے آتا ہوں کہ تیرے اندر سکونت کروں، خداوند کا فرمان ہے۔ دوسرے باب کی 11 آیت۔ اسی روز بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور وہ اس کی امت ہوں گی اور وہ تجھ میں بسیں گی۔ شیطان کاہن اعظم پر الزام لگاتا ہے، تیسرے باب کی 4 آیت۔ فرشتے نے کہا اس کے میلے کپڑے اتار دو۔ خدا کے فرشتے نے جو وہاں کھڑا تھا اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی ہے۔ تیسرے باب کی 7ویں آیت۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تو میری راہوں پر چلے اور میری خدمت میں وفادار رہے تو تو میرے گھر پر بھی حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا بھی محافظ ہوگا۔ شمعدان اور زیتون کے 2 درخت، چوتھے باب کی 2 سے 3 آیت۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سراسر طلائی شمعدان ہے اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں،
ایک کٹورے کی دائنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ چوتھے باب کی 11 آیت، یہ 7 یعنی خداوند کی یہ 7 آنکھیں ہیں، آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں۔ چوتھے باب کی 14 آیت، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ اڑتا ہوا طومار 5ویں باب کی 2 آیت، میں نے کہا ایک اڑتا ہوا طومار دیکھتا ہوں جس کا طول 20 ہاتھ اور عرض 10 ہاتھ ہے۔ 5ویں باب کی 4 آیت، میں اسے بھیجتا ہوں، یعنی رب الافواج کا فرمان ہے، اور وہ چور کے گھر میں اور میرے گھر نام کی جھوٹی قسم کھانے والے کے گھر میں گھسے گا اور اسے لکڑی اور پتھر سمیت فنا کر دے گا۔ ایفا کے اندر کی عورت 5ویں باب کی 7 سے 8 آیت، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی اور اس نے کہا کہ شرارت یہی ہے۔ 5ویں باب کی 11ویں آیت، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ شنار کی سرزمین میں اس کے لیے گھر بنانے کو جاتی ہیں 4 رتھ۔ 6 باب کی 7 سے 8 آیت، اس نے کہا کہ جاؤ دنیا کی سیر کرو، تو انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں وہ وہاں میرے جی کو ٹھنڈا کریں گے۔ شاہی تاج 6 باب کی 11 سے 12 آیت، چاندی اور سونا لے کر تاج بنا اور کاہن اعظم یوشع بن یوساداک کو پہنا اور اس سے خطاب کر کے کہہ کہ رب الافواج کلام کر کے یوں فرماتا ہے، دیکھ وہ شخص جس کا نام کومپل ہے، جہاں وہ قائم ہوگا وہاں روایدگی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل بنائے گا۔ کیا روزہ خدا کے لیے تھا یا نہیں؟ 7ویں باب کی 5ویں آیت، جب تم نے روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ 7ویں باب کی 9ویں آیت سے 10ویں آیت، رب الافواج نے کلام کر کے یوں فرمایا تھا، عدل سے انصاف کرو اور ایک دوسرے پر کرو، اور بیوہ اور یتیم اور پردیسی اور محتاج پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھو۔ سب امتوں کے لیے نجات 8 باب کی 7 سے 8 آیت، رب الافواج یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اپنی امت کو طلوع و غروب آفتاب کے ممالک سے چھڑا لوں گا اور میں انہیں واپس لاؤں گا تاکہ وہ یروشلم میں سکونت کریں اور وہ میری امت ہوں گے اور میں سچائی اور صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ 8ویں باب کی 22 سے 23 آیت، تب بڑی بڑی امتیں اور طاقتور قومیں آئیں گی تاکہ یروشلم میں رب الافواج کی طالب ہوں اور خداوند سے درخواست کریں۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے، ان دنوں میں یوں ہوگا کہ قوموں کی مختلف زبانوں کے 10 آدمی ایک یہودی مرد کا دامن پکڑیں گے، ہاں پکڑیں گے، اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ذکریہ اول میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہیں اور وہ باحفاظت روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے نبی یروشلم کی تعمیر نو کی ضرورت سے متعلق منادی کرتا ہے۔ جو زلف خدا لوگوں کو دو رہنما دے گا تاکہ اس سے وفادار رہنے میں ان کی مدد کریں اور پرسکون استوار زندگیاں گزاریں۔
اس کے ساتھ آپ حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں عبرانیوں 5ویں باب کی پہلی آیت سے 14ویں آیت اور مکاشفہ پہلا باب 9 سے 19 آیت۔ داؤد کے گھرانے سے ایک نبی برپا ہوگا، ایک کاہن اعظم ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرے گا۔ جذبے خدا نئی عمارتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، وہ ایک ایسا شہر چاہتا ہے جہاں لوگ بھائیوں کی طرح اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی سے پیش آتے ہیں، سچائی اور امن میں ایک نئی جماعت تشکیل کرتے ہیں۔ اگر شہر برادرانہ محبت کی جماعت بنتا ہے تو خدا خوشی سے ان کے درمیان رہے گا۔ یہ اس قدر پرکشش ہوگا کہ بہت سی دیگر اقوام وہاں پر جمع ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ سٹڈی کریں اعمال 2 باب 36 سے 47 آیت۔ تاہم یوں لگتا ہے کہ نبی خود ایک رہنما کے لیے انتظار کر رہا ہے جو ملک کو اثر نو تعمیر کرے گا اور اس کی خوشحالی کو بحال کرے گا۔ نمبر 2، یروشلم کے لیے خدا کی لا تبدیل محبت جاری رہے گی اور اس کی تعمیر نو اسے اس قابل بنائے گی کہ مسیح کو خوش آمدید کہے۔ جو زلف وہ گناہ جس کے لیے الزام شیطان لوگوں پر لگاتا ہے دور کیے جائیں گے اور وہ ایسے ہی پاک صاف کیے جائیں گے جیسے کاہن اعظم پاک صاف کیا گیا تھا۔ 3 باب کی 2 آیت اور 5ویں باب کی 8 سے 9 آیت۔ جذبے خدا کی طرف سے گناہوں سے پاک صاف کیے جانے کے بعد اس قسم کا شہر تعمیر کرنے کے لیے جس کی خواہش خدا کرتا ہے، لوگوں کو حوصلہ مند ہونا چاہیے۔ غیر حقیقی رسمی روزہ کو روکنا چاہیے۔ جو روزہ خدا چاہتا ہے وہ بھرپور کوشش ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے، سچائی محبت کے ساتھ پرامن رویہ اختیار کیا جائے۔ جیم خدا جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا مستقبل میں اپنے وعدوں کو پورا کرنا جاری رکھے گا اور اس کا اسرائیل کا چناؤ اور انتخاب کبھی نہیں مٹے گا۔ مکاشفائی ادب کے بارے میں ذکریہ کی کتاب ادب سے معلومہ مکاشفائی قسم کا استعمال کرتی ہے جو کہ اب تک نبوی تحریروں میں استعمال شدہ صنف ادب سے مختلف ہے، جہاں پر مشابہ کہانیاں پائی جاتی ہیں جیسا کہ وہ نئے عہد نامہ میں بھی موجود ہیں۔ جو ضلف بائبل کا مکاشفائی ادب اظہار ثانیوں کے وقت ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ واضح طور پر خدا کے بھید کو منکشف کرتا ہے جو انسانی آنکھوں سے پنہاں ہے۔ کامل خدا قادر مطلق خدا ہے۔ اب تک خدا وفاداری سے اپنے وعدوں پر قائم ہے اور اپنے لوگوں کے لیے اس نے انہیں پورا کیا ہے۔ اسی طرح وہ مستقبل کے لیے منصوبوں کو پورا کرے گا۔ موجودہ دکھ صرف تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ یوم نجات آ رہا ہے۔ جب وہ آتا ہے خدا کی عدالت قیام پذیر ہوگی اور اچھائی اور برائی ان کی حقیقی روشنی میں دیکھی جائے گی۔ نبیوں کی طرف سے اعلان شدہ خدا کی بادشاہی آہستہ آہستہ ظاہر ہوگی۔ یہ دونوں آنے والی دنیا اور موجودہ دنیا کو خوش آمدید کہے گی اور پہلے سے ہی وہ اپنا دور ہمارے درمیان شروع کر چکی ہے۔ جذبے مکاشفائی ادب کے نمونے اشعیاء ابواب 24 سے 27 باب اس کی 34 سے 35 آیت، حزقیال ابواب 38 سے 39، ذکریہ اور یوئیل دانیال ابواب 7 سے 12۔ ابھی ہم ذکریہ دوم اسٹڈی کرتے ہیں ابواب 9 سے 14۔
تاریخی پس منظر: یہ ابواب بہت ہی مشکل اور مصائب کے زمانے میں لکھے گئے جو کہ اسکندر اعظم کی موت کے بعد رونما ہوئے۔ نمبر 2، خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں بہت سے لوگوں نے 330 سے 300 ق م کے درمیان تحریر کیا۔ نمبر 3، جب خدا کے لوگوں کی نجات قیام پذیر ہوگی تو بڑی مخالفت اور شدید لڑائی ہوگی۔ ابھی ہم ذکریہ دوم کا مواد دیکھتے ہیں۔ باب 9، دیگر اقوام کی عدالت اور اسرائیل کی نجات کی پیشن گوئی۔ آس پاس کی سلطنتیں یروشلم کے خلاف اٹھیں گی لیکن انہیں شکست ہوگی۔ یروشلم ایک بادشاہ کو خوش آمدید کہے گی جو ایک گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ بادشاہ امن لائے گا، رد کیے ہوئے اور مظلوم لوگ خوش ہوں گے۔ یہ امن ساری دنیا میں پھیلے گا۔ ابواب 10 سے 13، خدا کے لوگ چرواہے کے بغیر بھیڑوں کے گلے کی مانند ہیں۔ چراگاہ تباہ ہو گئی ہے اور گلے کو غیر ذمہ دار اور لاپرواہ چرواہے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ خدا غیر ذمہ دار چرواہے کو بے دخل کرے گا، گلے کی ذمہ داری ہی خود اٹھائے گا اور اس کا اچھا چرواہا ہوگا، مگر بھیڑیں اس سے نفرت کرتی، اسے رد کرتی اور اسے دور بھگاتی ہیں۔ چرواہا اپنے 2 عصاؤں نیک نیت اور اتحاد کو توڑتا اور انہیں دور پھینکتا ہے۔ چرواہا پھنس جاتا ہے اور بھیڑیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ 13 باب کی 7 سے 9 آیت۔ خدا یروشلم کے باشندوں کی حفاظت کرے گا اور انہیں بچائے گا۔ وہ انہیں تسلی دینے اور پاک صاف کرنے کے لیے ایک روح بخشے گا اور وہ توبہ کریں گے۔ خدا تمام نبیوں اور ناپاک روحوں کو جڑ سے اکھاڑے گا اور شفاف اور پاک کرنے والے پانی کا ایک چشمہ جاری کرے گا۔ باب 14، جز الف، خداوند خدا کی مزاحمت اور مخالفت۔ خداوند خدا یروشلم کو بچانے کے لیے جنگ میں فرشتوں کی ایک فوج کی قیادت کرے گا اور اس کے تمام دشمن گر جائیں گے۔ جز بے، آخری افراتفری کے بعد بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی۔ وہ دن آ رہا ہے جب یہاں تک کہ غیر اقوام بھی خدا کی پرستش کریں گی اور خداوند کی خدمت کرنے کے لیے وہ گروہوں کو تشکیل دیں گے اور یروشلم کی زیارت کریں گے۔ اس دن روزمرہ زندگی کے تمام پہلو خداوند کے لیے مقدس ہوں گے، یہاں تک کہ باورچی خانے کے برتن بھی۔ خرید و فروخت کرنے والے خداوند کی ہیکل سے غائب ہو جائیں گے۔ اہم نکات بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ گدھے پر سوار ایک بادشاہ، 9 باب کی 9 آیت۔ اے بیٹی سیون تو نہایت شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ اس کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں، حوالہ متی 21 باب 2 آیت۔ خداوند یہودا کی حمایت کرے گا، 10ویں باب کی 2 سے 3 آیت۔ وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک جاتے ہیں اور دکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہیں، پاس چرواہوں پر میرا غضب بھڑکا ہے۔ جبکہ رب الافواج نے اپنے غلے یعنی یہودا کے گھرانے پر نظر کی ہے اور انہیں گویا اپنی عمدہ جنگی گھوڑا بنائے گا۔ خدا کے لائق نذرانے، 11 باب کی 7 آیت۔ میں ذبح ہونے والی بھیڑوں کو بھیڑ فروشوں کے لیے چرانے لگا۔
چرواہے کے لیے اجرت 11 باب کی 12ویں آیت۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں درست ہو تو مجھے میری اجرت دے دو ورنہ مت دو، اور انہوں نے میری اجرت کے لیے 30 مسکال تول کر دے دیے۔ 11 باب 13 آیت۔ خداوند نے مجھ سے کہا کہ اسے کمار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی ہے۔ متی 26 باب 15 آیت اور 27 باب 9 آیت۔ اس کے ساتھ یہ دونوں حوالے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ 12 باب نامی سے 10ویں آیت۔ میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کو ہلاک کرنے کا قصد کروں گا، لیکن میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر نظر کریں گے جیسا اکلوتے بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یوحنا 19 باب 37 آیت۔ اشعیاء 53 باب 1 سے 12ویں آیت۔ ہیکل کا چشمہ 13 باب 1 آیت۔ اس روز داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے خطا اور ناپاکی دھونے کو ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ چرواہوں پر حملہ ہوتا ہے۔ 13 باب 7ویں آیت۔ میں چرواہوں کو ماروں گا تو بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ 13 باب 9ویں آیت۔ وہ میرے نام کو پکارے گا اور میں اس کی سنوں گا، اور کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، اور وہ کہے گا کہ خداوند ہی میرا خدا ہے۔ متی 26 باب 31 آیت۔ یوں خداوند آخری جد و جہد خدا کے لوگوں کے لیے فتح۔ 14 باب 3 آیت۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ 14 باب اس کی 5ویں آیت۔ تب خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی اس کے ساتھ ہوں گے۔ 14 باب 6 سے 7ویں آیت۔ اس روز نہ تاریکی ہوگی نہ سردی اور نہ برف، وہ دن ایسا ہوگا جیسا فقط خداوند جانتا ہے۔ لیل و نہار نہ ہوگا، شام کے وقت بھی روشنی ہوگی۔ 14 باب 8ویں آیت۔ اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا۔ 14 باب 9ویں آیت۔ خداوند ساری دنیا پر بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا، اس کا نام ایک ہی ہوگا۔ 14 باب 13ویں آیت۔ اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑا اضطراب ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے۔ 14 باب 16 آیت۔ یروشلم سے لڑنے والی تمام قوموں میں سے جو بچ رہیں گے وہ سب کے سب سال بہ سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے آیا کریں گے۔ 14 باب 21 آیت۔ یروشلم اور یہودا میں ہر ایک دیگ رب الافواج کے لیے مخصوص ہوگی، اور سب قربانی گزارنے والے آ کر انہیں لیں گے اور ان کو پکائیں گے، اور اس روز رب الافواج کے گھر میں کوئی تاجر نہ پایا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ جات اسٹڈی کریں۔ متی 24 باب اس کی پہلی آیت سے 51 آیت، اور پھر مرکز کی انجیل 13 باب اس کی 1 سے 37 آیت، اور لوکا 21 باب 1 سے 38 آیت، اور مکاشفہ 21 باب 3 سے 4 آیت۔ ذکریہ دوم میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، خداوند اور غمزدہ خادم کے تصور اور تصویر کو یکجا کرتے ہوئے نبی ہمیں مسیح کی ایک تصویر دکھاتا ہے۔ لفظ مسیح کے معنی ہے مسح کیا ہوا، جس کا ترجمہ یونانی میں کیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہیں مسیح۔ جو ظلف خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی مسیح ایک گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ نامہ باب کی 9ویں سے 10ویں آیت۔
اس کے برعکس جو ہم بادشاہوں کے بارے جانتے ہیں، یہ بادشاہ مسیحا غریب، حلیم، اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے، اور یروشلم کے غریب لوگ اسے ایک دوست کی طرح خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسیحا اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا مگر صرف خدا کی طرف سے مدد پر، خود جو دنیا پر حکومت کرتا ہے جسے اس نے قائم کیا ہے۔ جزب مسیحا چرواہا ہے، 11 باب کی 4 سے 17 آیت، 13 باب کی 7 سے 9 آیت۔ موسیٰ کے وقت سے خدا کے لوگوں کو خدا کی خدمت کرنے کا مشن دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کی نظر کیا۔ چرواہا یا پاسبان سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کی گلابانی کریں، جیسا کہ ذبح کرنے کے لیے ان کی دیکھ بھال کرے، انہیں خوراک مہیا کرے، 11 باب 4 آیت۔ اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کر تاکہ وہ خدا کے لائق نذرانہ یعنی ذبیحہ بنے۔ اس کا مطلب یہی ہے جیسا کہ ہر روز یوخرستی عبادت کے دوران الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہی ہمیں تیرے لیے ایک کامل اور ابدی نظر ٹھہرائے۔ حزقیال نبی کے الفاظ کے مطابق خدا کی طرف سے مقرر شدہ چرواہا خدا خود ہے، یا پھر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا چرواہا ہے۔ حزقیال 34 باب 1 سے 31 آیت۔ یہ چرواہا اپنے ہی گلا سے فریب کھاتا ہے، رد کیا جاتا ہے اور رہنما کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جاتا۔ وہ صرف ایک غلام کی مزدوری پاتا ہے اور گلے سے بھگایا جاتا ہے، 11 باب اس کی 4 سے 17 آیت۔ اچھا چرواہا میں ہوں، یوحنا 10 باب 11 آیت میں۔ جب مسیح نے یہ کہا، اس کے سننے والوں نے زکریا نبی کے الفاظ یاد کیے ہوں گے اور ان کے معنی سمجھے ہوں گے۔ جو جیو وہ مجھ پر نظر کریں گے جیسے انہوں نے چھیدا ہے، 12 باب 10 آیت۔ یہ الفاظ یوشیا بادشاہ کا تصور جگاتے ہیں۔ مجدوع میں قتل ہوا، مظلوم اور تشدد شدہ نبی، ارمیا کی تکالیف اور دکھ، اور خداوند کا خادم اشعیا، اخبار کی دوسری کتاب 35 باب اس کی 20 سے 25 آیت۔ جو چھیدا گیا وہ یہوہ کا خادم نبی ہے، اور میں وہ خدا خود ہے، موجودہ دور کا چھیدا ہوا، 12 باب 10 آیت۔ جز دال، جیسا کہ خداوند کے خادم کی موت کے بارے میں اس روز داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے خطا اور ناپاکی چھونے کو ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا، 13 باب 1 آیت۔ یوحنا رسول نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے ان الفاظ کو پورا ہوتے دیکھا اور اپنی طرف سے گواہی دی۔ یوحنا 19 باب 34 آیت، پھر 7 باب 38 آیت، حزقیال 47 باب 1 آیت، لوکا 23 باب 48 آیت، مزمور 22۔ ان حوالہ جات کو بھی آپ سٹڈی کریں۔ نمبر 2، زکریا نبی کے الفاظ کا اکثر نئے عہد نامے میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ سلیم مسیح کے دکھ اور موت کی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے ابتدائی کلیسیا اس چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی کہ ان حقائق کو نئے عہد نامہ کی تعلیمات میں کیسے متعارف کروایا جائے، لیکن نبی کے الفاظ سے رہنمائی پاتے ہوئے وہ مسیح کی شبیہ اور بھید کو سمجھے تھے اور وہ ایمان لائے۔ انہوں نے یقین کیا کہ کیوں وہ اس بات کے قائل تھے کہ ناصرت کا یسوع خدا کا بیٹا تھا، چرواہا جسے خدا نے بھیجا تھا، اور وہ خداوند کا خادم تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل اسٹڈی میں زکریا اول اور زکریا دوم کی اسٹڈی کی ہے۔
آپ نے خادم کو اجازت دیں، نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔